بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کی سیاسی تاریخ ان گنت محیر العقول واقعات سے اٹی پڑی ہے اور گزشتہ 73 سال سے آرمی نے اس قدر اپنے اثرات مرتب کیے کہ سیاسی تاریخ تو کہیں گوشہ گمنامی میں چھپ گئی ہے، لیکن اس محکمے نے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ عقل محو تماشا ہو کر رہ جاتی ہے۔ ویسے تو تیسری دنیا میں کچھ اس طرح کے بھی قتل کر دیے جاتے ہیں جن کے قتل کا سراغ نہیں ملتا اور اسے اپنے سیاسی رقیب کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ایسے واقعات میں اس راکھ میں دبی ہوئی چنگاریوں کی وہ مانند ہوتی ہیں جو ایک مخصوص دور میں دوبارہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی جہاں کا سیاسی منظرنامے پر زیادہ تر فوج کا عمل دخل رہا ہے اور جہاں مارشاء اللہ نے اپنے اثرات مرتب کیے، وہیں جمہوری دور میں اس طرح کے سینکڑوں واقعات جس کا بھی میں ذکر کروں گا اس سے مزین ہے، جس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ دراصل ان کے پاس خدائی اختیارات ہوتے ہیں جو اپنے کسی بھی عمل کے جواب دہ نہیں ہوتے۔ اس طرح کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے جس کو جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اپنے دور میں اپنے کی گئی واردات کو وزیر اعظم بھٹو کے کھاتے میں ڈالنے کا پرام بنا لیا تھا، لیکن بہت جلد انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اس واردات کی انکوائری سے بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، اس لیے خاموشی کو ہی مصلحت سمجھ کر معاملے پر مٹی ڈال دی گئی۔ آپ میں سے بہت سوں کو سردار عطا اللہ مینگل تو یاد ہوں گے، جو بلوچستان کی قداور سیاسی شخصیت تھے اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ ان کے ایک بڑے بیٹے اسد مینگل اور اس کے ایک دوست کو قتل کر دیا گیا اور خفیہ کی طرف سے اپنا حساب نے اس انداز سے اسے قتل کیا کہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا منصوبہ تدبیر کیا گیا کہ اسد اور اس کے دوست کے قتل کو FSF کے کھاتے میں ڈال کر بھٹو کو بھی اپنے دباؤ میں رکھا جائے اور اپنا حساب مینگل سے بھی چکتا کر لیا جائے۔ اس لیے حساس ادارے کی طرف سے اس قتل پر موقف پیش کیا جاتا رہا کہ FSF نے مسلسل 3 دن تک اسد مینگل کا پیچھا کیا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ کیونکہ یہ قتل انتہائی خفیہ طریقے سے ہوا، اس لیے قاتلوں کا سراغ نہ مل سکا، لیکن خفیہ کا یہ منصوبہ اور یہ موقف اگرچہ مضحکہ خیز تھا جسے بہت جلد رد کر دیا گیا۔ اسد اللہ مینگل کے قتل کا ذمہ دار در حقیقت جنرل ضیاء الحق تھا، کیونکہ 6 فروری 1976 کو اسد بما اس کا دوست اغوا ہوئے، پھر قتل کر دیے گئے اور اس وقت جنرل ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف بن چکے تھے۔ جنرل ٹکا خان محض نام کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ جنرل ضیاء الحق بطور ڈیفیکٹو چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کا ان کو یہ فائدہ حاصل تھا اور انہوں نے اس حیثیت کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جنرل ضیاء نے سابق لیفٹیننٹ جنرل اکبر خان اور جنرل ارباب جہاں زیب اور بریگیڈیئر بشیر کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی۔ اس واقعے کی تفصیل پر گفتگو پر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ان شخصیات کے بارے میں بھی گفتگو کر لی جائے۔ اس کامیاب واردات کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں جنرل اکبر کو لاہور میں پاکستان میں لندن میں سفیر بنایا، جنرل ارباب جہاں زیب کو سینٹو کا چیئرمین نمائندہ اور بریگیڈیئر بشیر کو میجر جنرل پروموٹ کیا گیا۔ بعد میں اس کی ترقی کنفرم نہ کی گئی، اس لیے وہ بہت زیادہ دل شکستگی کا عمومی مظاہرہ کرتے ہوئے
बेतहाशा शराब पीते थे और नशे की हालत में दोस्तों में बैठकर ये वो धमकियां देते थे कि वो उन राज़ों को मुनकशिफ कर देंगे, और इसी डर से कहीं वो उन राज़ों को तश्त अज़माम ना कर दें, इसलिए उसे वेजिटेबल घी कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। और उसकी शख्सियत को जानने वाले बखूबी जानते हैं कि उसने अपनी उंगलियों को इसमें किस अंदाज से तर्क किया। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि इन नौजवानों का बहिमाना कत्ल जर्नेलों के हुक्म पर हुआ, जिसकी कानों कान खबर वज़ीर आज़म को ना होने दी गई। यही जर्नेल्स वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से बलूचिस्तान में कुछ शरपसंदों के ताक़ुब में अफ़गानिस्तान जाने की इजाज़त चाहते थे, लेकिन उनके बार बार इसरार के बावजूद वज़ीर आज़म ने हर बार इनकार कर दिया और कहा कि बलूचिस्तान के अंदर रियासती कार्रवाई तो वो कर सकते हैं, लेकिन किसी गैर मुल्क में जाकर वारदात करके हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस वो ना बने। हत्ता कि वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराची और थरपारकर में भी किसी भी किस्म की मावराए कानून कार्रवाई करने से वाज़ेह तौर पर रोका और हुक्म दिया जहां गड़बड़ हो वहीं फ़ौजी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान आर्मी के कुछ जर्नल्स अपनी निजी या महकमाती मीटिंग्स में मायूसी का इजहार करते और हमेशा कहते कि वज़ीर आज़म ने उनके हाथ बांध दिए हैं, और इसका इजहार उन्होंने बड़ी जगहों पर इस अंदाज से भी किया कि इसकी रिपोर्ट्स ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मिलती रहीं। एक बार जनरल अरबाब जहांज़ेब ने वज़ीर आज़म भुट्टो से इस्तफ़सार कर ही लिया कि उन्होंने कहा कि अगरचे वो समझते हैं कि अफ़गान इलाके में मुदाखलत की वजह से बैनुल अक़वामी उलझाव पैदा होकर दुश्वारियाँ पैदा हो जाएंगी, लेकिन मुल्क के अंदर यानी बलूचिस्तान से बाहर शरपसंदों को ठिकाने लगाने की इजाज़त देने से क्यों इनकार किया जाता है। तो भुट्टो ने जनरल अरबाब को जवाब दिया कि बलूचिस्तान से बाहर गैर महदूद कार्रवाइयों से पूरा मुल्क इसकी फ़ौजी कार्रवाइयों की लपेट में आ जाएगा, और उनका मकसद फ़कत बलूचिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए शर अंगेज़ी को रोकना मकसूद है, ना कि बकाया मुल्क को उसकी मुल्क में इसकी जड़ों को शर अंगेज़ी की जड़ों को फैलने की इजाज़त दे दी जाए। और फिर इस फ़ौजी ऑपरेशन की इजाज़त देने से मुल्क में सियासी और नफ्सियाती तबाहकुन असरात मुरतब होंगे, और फिर ये ठिकाने पंजाब के इलाकों, बलूचिस्तान के करीबी इलाकों, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर कबाइली इलाकों तक ये फैल जाएंगे, और इसका सिलसिला तवील हुआ तो फिर इसकी कीमत आवाम को चुकानी होगी और ये लामहदूद सूरत हाल इख्तियार कर लेगी। कोर कमांडर्स ने बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस बात से इत्तफ़ाक़ किया, लेकिन अफसोस वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर सख्त इक़दामात उठाने की साजिश की और अपने तईं ये फ़ैसला कर लिया कि वो तमाम तर कार्रवाइयों को खुफिया रखेंगे और हुकूमत को बेखबर रखेंगे। और फिर एक दिन वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कराची के दौरे पर आए तो सिंध के वज़ीर आला ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने वज़ीर आज़म भुट्टो को टेलीफोन पे इन्फॉर्म किया कि शहर कराची में एक गैर मामूली वाक़या हो चुका है, क्योंकि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को IG पुलिस सिंध ने बताया कि सरदार अताउल्लाह मैंगल के बेटे असद मैंगल को बलक शेर मज़ाहिर के घर से अगवा कर लिया गया है, लेकिन अगवा करान उनके बारे में कोई मालूम नहीं ये कौन लोग थे। और इस वारदात का एक ऐनी शाहिद ने पुलिस को बताया कि असदुल्लाह मैंगल अपने एक दोस्त के साथ वक़ूए के रात बलक शेर मज़ाहिर के घर आए थे, लेकिन मज़ाहिरी साहब अपने घर पर मौजूद न थे, लेकिन किसी ने वो गेट खोला घर का और बंदर उनको ड्राइंग में बिठाया और कुछ देर बाद असद और उसका दोस्त बाहर निकले, अपनी कार में बैठ गए और जो ही कार गेट के बाहर निकली तो गोलियों के चलने की आवाज़ आई। ऐनी शाहिद बताता है कि कार बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, कार का दरवाजे खुले हुए थे, कार की अगली सीटों पर खून के धब्बे थे।
لیکن اسداللہ اور اس کا دوست غائب تھا۔ یہ سن کر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلا تاخیر وزیر اعلیٰ سندھ کو حکم دیا کہ اسداللہ اور اس کے دوستوں کو تلاش کیا جائے، پورے کراچی کو کھنگال دیا جائے اور دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو پابند کیا جائے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر ان دونوں کو بازیاب کریں۔ پہلے تو وزیر اعظم بھٹو کو خفیہ طریقے سے رپورٹ آئی کہ اس واردات کے پیچھے کوئی غیر ملکی ہاتھ ہے، لیکن یہ بات بھٹو جیسے جینیس انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی تھی۔ بھٹو کو اس بات کا یقین تھا کہ کار کا دبا ہونا، اگلی نشستوں پر خون کے دھبے اور اغوا یقینی انہیں دھوکے اور طاقت کے زور پر اغوا کیا گیا ہے۔ لیکن بھٹو صاحب نے سوچا یہ گھٹیا حرکت کس نے کی اور پھر کیوں کی، ان کے عزائم کیا تھے؟ بہرحال خاصی بے چینی میں وزیر اعظم نے اگلے دن پشاور جانا تھا اور انہوں نے جنرل ٹکا خان کو کہا وہ پشاور ان سے ملاقات کرے۔ اگلے دن کے قومی اخبارات کی سپر لیڈز مینگل کے بیٹے اسد کے اغوا کے حوالے سے تھی۔ بھٹو نے جوتوئی سے ٹیلی فون بات کرتے ہوئے معاملے کی پیش رفت کی رپورٹ طلب کی۔ ابھی وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جنرل ٹکا خان کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بھٹو نے جنرل ٹکا خان کو اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کے سامنے سارے اخبارات رکھ دیے تاکہ وہ اس کا مطالعہ کر سکے۔ بھٹو نے جوتوئی سے دوبارہ بات کرنے کے اندیا دے کر فون کریڈل پہ رکھ دیا۔ بھٹو کے استفسار پر جنرل ٹکا خان نے بڑی افسردگی سے کہا، حالانکہ جنرل ٹکا خان بہت صاف کہنے والے ایک حسب عادت بڑی وہ صاف گوئی سے کام لیا کرتے تھے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا بڑی افسردگی سے کہ یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے، کیونکہ بلوچستان میں تعینات فوجی کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسداللہ مینگل اور اس کے دوست کو تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیا جائے تو فوج کو غیر معمولی نوعیت کی معلومات مل جائیں گی، جس کی وجہ سے جھالاوان اور ساروان میں ہونے والی ساری شر انگیزی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جنرل ٹکا خان نے مزید بتایا کہ اسداللہ مینگل کے کراچی میں قیام کا علم فوج کو پہلے سے تھا۔ اب فوج نے یہ منصوبہ بنایا کہ کار مزاری کے گھر سے باہر گئی تو پھر ایس ایس جی کی ٹیم اپنی گاڑی لے کر اس کی گاڑی کو روکے گی اور پھر اس کو زبردستی اٹھا کر اپنے گاڑیوں میں ڈال کر کوئٹہ لے جائے گی، جہاں ان کی انکوائری ہوگی۔ لیکن ہوا یہ کہ جو ہی ان کی کار گھر سے باہر گئی تو آئی ایس ایس جی کی گاڑی جس نے اس کو روکا تھا، اس نے یہ کیا کہ اس کار کو اوورٹیک کیا اور ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ تو اب وہ جنرل ٹکا خان نے کہا کہ سر یہ فقط اپنے دفاع کے لیے فائرنگ کی گئی تھی، اور اس طرح اس فائرنگ کے نتیجے میں دونوں زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان میں دو میں سے ایک کا نے تو ادھری دم توڑ دیا، دوسرا راستے میں ٹھٹھا جاتے ہوئے جاں بحق ہوا۔ ایس ایس جی کی ٹیم نے ان لاشوں کو کوئٹہ جانے والے راستے میں رات کے اندھیرے میں کہیں پھینک دیا۔ یہ بات سن کر وزیر اعظم بھٹو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ پہلے تو جنرل ٹکا خان کے بیان پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے اور غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ بدترین اور ذلیل ترین حرکت ہے۔ اگر فوج نے اسداللہ کو یا اس کے دوست سے پوچھ گچھ کرنا ہی تھی تو حکومت سندھ کو سادہ سی درخواست دینی چاہیے تھی، حکومت سندھ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتی، اور جنرل ٹکا کو انہوں نے انہی باتوں میں ایک باور بھی کروا دیا کہ اس سے پہلے بھی متعدد بار فوجی کمان کو کہا ہے انہوں نے کہ بلوچستان کے باہر کوئی فوجی کارروائی نہ کی جائے، لیکن اس قسم کے واقعات بغاوت سے زیادہ باغیانہ واقعہ ہے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اسے بہیمانہ فعل قرار دیا اور اس واقعے کی کوئی اور توجیہ نہیں، اور یہ انہوں نے کہا یہ پاگل پن ہے۔ بہت جلد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو یہ معلوم ہو گیا کہ
کہ بلوچستان میں موجود فوج کے اس موضوع پر غیر لچکدار سوچ ہے اور سخت موقف رکھتے ہیں، اور اس واقعے کی انکوائری کرا کر حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو اس واقعے کی انکوائری کروا کر اس کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتے تھے، لیکن بھٹو کو فوج کے جرنیلوں کی طرف سے باور کروا دیا گیا کہ اس انکوائری سے فوج کی بےزتی ہوگی، محکمے کے وقار کو بٹا لگے گا۔ لیکن بھٹو نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ بھی تو نہیں اور بھلا دینے والا بھی نہیں، کیونکہ اس کی خبر صرف کراچی میں تو نہیں پورے ملک میں گردش کر رہی ہے، اور جنرل حضرات اس نہایت پیچیدہ اور شفاقانہ عمل کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ بھٹو نے جنرل ٹکا خان سے ان جنرلز کا نام دریافت کیا جنہوں نے یہ قتل کر دیا، تو جنرل ٹکا خان نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جنرل ضیاء الحق، جنرل ارباب جہاں زیب، جنرل اکبر کا نام لیا، اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ان جرنیلوں کے ساتھ اس منصوبے سے متفق تھا۔ لاشوں کے حوالے سے تمام جنرلز نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ٹکا خان نے جنرلز کا پیغام وزیر اعظم کو دیا کہ وہ اب SSG ٹیم کا ذکر کسی جگہ پر اور کسی فورم پر نہیں کریں گے جنہوں نے براہ راست اسد کو اور اس کے دوست کو اغوا کر کے قتل کیا تھا۔ پھر اگلے روز راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور مؤدبانہ درخواست کی کہ ملک کے بہترین مفاد اور فوج کی شہرت کے پیش نظر درخواست منظور کرتے ہوئے اس واقعے پر اب مٹی ڈال ہی دیں، کیونکہ اس کارروائی سے بلوچستان میں فوجی کارروائی رک جائے گی۔ وزیر اعظم نے استفسار کیا کہ بلوچستان میں فوجی کارروائی منجمد ہونے کا کیا مطلب لیتے ہیں، تو ضیاء الحق نے کہا، جناب سر، میں اور میرے دیگر جنرلز اس بہیمانہ غلطی کی وجہ سے کئی راتوں سے سو نہیں سکے اور اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اب اس واقعے کو ذہن سے کھرچ دیا جائے۔ تو وزیر اعظم بھٹو نے کہا، اسی طرح سے؟ تو جنرل نے کہا، جی ہاں بس سر، اس طرح سے سر، اسی طرح سے جناب۔ اسد اللہ مینگل اور اس کے دوست کا خون جنرل ضیاء الحق اور دیگر جنرلز کی گردن پر ہے۔ کوئی بھی چاہے تو خون کے ان لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو کسی نئی کہانی سے صاف نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک سوال اس وقت کی حکومت پر بھی ثبت ہے۔ اگر بھٹو قانون اور آئین کے تحت ماورائے قانون اس اغوا اور قتل کی انکوائری کروا کر منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچا دیتے تو بہت ممکن ہے بہت عرصہ وہ جی لیتے، شاید آج بھی وہ زندہ ہوتے، اور پھر اس طرح کوئی بھی اندھیری راہوں میں مارا نہ جاتا اور فیض کی اس شعر کو دوام نہ ملتا کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں، جب لگے زخم قاتل کو دعا دی جائے۔ کہتے کیا ہے؟ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، لیکن ہم کہتے ہیں ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ دوستو، بہت شکریہ، آپ میرے اس چینل کو تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی اس بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر انفارمیشنز کے حوالے سے ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔